دنیا بھر سے تمام دیکھنے والوں، سننے والوں اور چاہنے والوں کو جمیل فاروقی کا السلام علیکم۔ ان دنوں میں گزشتہ کئی دن سے ڈسکشن جو زیر بحث ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر، وہ اسرائیل کے جھنڈے کا معاملہ اور اسلام آباد پنڈی کے اندر ایک خاص نوعیت کا احتجاج ایک صاحب کی جانب سے، اور اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں معروف شخصیت اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے مرکزی صدر جناب شہیر سیالوی صاحب اسپیشلی آج اس 1-on-1 نشست میں ہمارے ساتھ۔ شہیر بہت شکریہ، سو کائنڈ سر، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ معاملہ ہے کیا، یہ اسرائیلی فلیگ والا، اور یہ پاکستان کے اندر اس کی کیا ریپرکشنز کیا ہیں؟ اس پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، یہ ہو کیسے گیا بائی دا وے؟ دیکھیں یہ ایک ظلم ہے ان لوگوں پہ، ان ماؤں پہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں چھلانگیں لگوا دی تھیں 1947 میں۔ یہ ظلم ہے اس جوان بیٹی پہ جو اپنے باپ کے ساتھ آ رہی تھی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، اور اسے وہاں کے لوگوں نے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دی ریلیجن، انہوں نے جکڑ لیا اور باپ کو جکڑا اور بیٹی کو برہنہ کر کے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، اور اس کی چھاتی کاٹ کے بیٹی کو باپ کی گود میں پھینکا، اور وہ آخری سانسیں لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ یہ ظلم ہے اس قائد اعظم کے ساتھ جو کہتا تھا کہ اسرائیل جو ریاست بننے جا رہی ہے ایک ناجائز ریاست ہے۔ یہ ظلم ہے اس مادر ملت کے ساتھ جس نے کبھی شادی بھی نہیں کی، اور قوم اسے غدار ملت کہتی رہی، جس قوم کے لیے، جس نظریے کے لیے، جس آئیڈیالوجی کے لیے شخصیات نے۔ یہ ظلم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یہ ظلم ہے ہمارے ایک ایک فوجی جوان جو شہید ہوا بارڈرز پہ جا کے اپنی شہادتیں دیں، اس لیے دیں کہ 27 دن وہ اسرائیل جو تھرو آؤٹ انڈیا کو سپورٹ کرتا رہا اگینسٹ پاکستان آرمی، وہ اسرائیل جو تھرو آؤٹ پاکستان کے اگینسٹ سازشیں کرتا رہا۔ یہ جو آپ ایٹمی قوت بنے تھے، موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا، گویا آپ نہیں امت مسلمہ ایٹمی قوت بنے۔ برطانیہ کے ایک انکل کی مجھے کال آتی ہے، جمیل بھائی مجھے کہتا ہے کہ ہم لوگ نا پیلسٹائن سویٹس کی ایک دکان ہوتی تھی ہماری مسجد کے ساتھ، تو سارے پاکستانی، انڈین، بنگالی، آس پاس کے لوگ جو مسلمان تھے نماز پڑھتے تھے ادھر جا کے۔ تو کہتا ہوں پیلسٹائن سویٹس والا جو فلسطینی تھا، اس نے اعلان کیا آج جمعے کے بعد سب کو مٹھائی مفت تقسیم ہوگی۔ میں کیا یار، خوشی میں، ہاں خوشی میں فلسطین آزاد ہو گیا، یہ کی ہو جائے، مطلب یہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے۔ کہتا ہے when after نماز، after offering that prayers, when I went to him، میں نے سے سب کو مٹھائی کے ڈبے دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پایا کہ مبارک کو پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ یہ امید امت مسلمہ کو آپ کے ملک کے ساتھ ہے، اور آپ کے ملک میں جو اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ڈکلیئر ریکگنائز کرتا ہی نہیں ہے۔ 27 دن آپ کے مرکز میں یہ کچھ ہو رہا ہے سر، پھر یو کوڈ ویل امیجن کہ تھر پار کر۔ نہیں، مجھے آپ سے نا اس پہ ذرا تھوڑا سا کراس کوسچن کرنا ہے، اور بڑا ضروری ہے۔ ایک تو جس طرح سے میں نے آپ کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے جھنڈا اتارا، تو آپ نے تو اتارا، جنہوں نے اتارنا، جن کو چاہیے تھا وہ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صاحب بول رہے ہیں کہ میں اسلامک زائنسٹ ہوں۔ یہ کیا آئیڈیالوجی ہے؟ ذرا اس کو ذرا فلسفی اس کو ذرا کلیئر کریں۔ یہ تو سارا آپ کا جو کرسچنز اینڈ جیوز جو ایکسٹریمسٹ ان کے ہوتے ہیں، اینٹی اسلامک جو تھاٹس پرووک کی جاتی ہیں، آرتھوڈاکس قسم کے لوگ جو اسی طرح کے، اور پیور ایکسٹریمسٹ جو بالکل آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں، اور جن کے لیے نزدیک میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا قتل عام ثواب سمجھا جاتا ہے، کہ وہ لابیز ہیں۔ دنیا کے پورے میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، مور دین 90% میڈیا ان کے کنٹرول میں، دنیا کی ساری اکانومی ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بھئی 27 دن آپ کے مرکز میں کیوں بیٹھے رہے؟ وہ آپ ابھی بھی ہیں یا اٹھا دیا؟ نا وہ تو 27 دن جناب جب بیٹھا تھا، جب آپ کا بھائی وہاں گیا اور وہ کاروائی کی، اس کے 2 گھنٹے خیمے آپ نے اکھاڑے ہیں ان کے؟ نا ہم نے تو چھوٹی موٹی کاروائی کی۔ 2 گھنٹے بعد پولیس نے آ کے اریسٹ کیا، اور اس کے بعد پولیس نے ہی اس کا خیمہ جلایا تاکہ یہ عوام کا رد عمل سامنے نہ آئے۔ بندہ ہے کون؟ کوئی بندہ تھا؟ ڈیٹیلز آئیں؟ تھا۔ اچھا، اور پاگل تھا صاحب اس کے نہیں پاگل تھا،
ہونا چاہیے تھا پاگل، لیکن تھا نہیں. اچھا. والد صاحب نے اس کو آگ کیا ہوا تھا اس کے. اچھا. اور بہت بڑے عالم دین تھے اس کے والد، فیصلہ وہ خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا. ہاں یہ عالم تھا. بس دیکھیں مرزا قادیانی بھی بڑا کسی دور میں نا خود کو ویل ایجوکیٹڈ آدمی سمجھا کرتا تھا. بعد میں جب پیسہ، عورت اور شراب کی لالچ آتی ہے نا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طریقے سے اسے نوازا تھا، وہ سارے خطوط کسی دن اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیں گے. آج کے دور میں ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان بیچنے پہ تیار ہوتے ہیں، ازائلم لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کی، یورپین کنٹریز کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے. چلے یہ تو ابھی کی بات ہے نا اس کی، مرزا قادیانی کی، ان کو تو اس کی کیا اوقات حیثیت ہوگی اس بندے کی. اصل آپ دیکھیں کہ اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں تو ابو جہل اپنے وقت کا بہترین شاعر تھا، جس کے بارے میں آل سعود میں یہ مشہور تھا کہ ابو جہل سے بڑا شاعر کوئی ہے نہیں وہاں پر. اور اگر اس کے اندر ماننے کی یا قبول کرنے کی جرت یا حس ہوتی تو شاید وہ اپنے دور کا کوئی بہت بڑی شخصیت گزرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور اسی طرح سے ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے، ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ ایک خاص قسم کی کمیونٹی ہے، وہ کمیونٹی آپ کے اوپر بڑا تبرہ کرتی ہے. آپ پہ بھی کرنے لگ گئی ہے. ہماری تو خوش نصیبی ہے جی، الحمدللہ. ہماری تو ہم تو تاج سر پہ سجاتے ہیں اور ان کے در پہ سر کو رگڑتے ہیں تو شاید کچھ ہمیں ملے تو ملے، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات. صحیح بات. تو کیا باہر بات تو ساری آئیڈیالوجی کی ہے، بالکل، لیکن یہ جو بلیک میلنگ چل رہی ہے، کبھی کسی کی کالز لیک کرنے کا معاملہ ہے، میری شروع کر دی ہے انہوں نے. سر یہ آپ سمجھیں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جی. رسول اللہ کا دشمن آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ان کی ختم نبوت کا دشمن آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. یہ ہماری اللہ کی اتنی کرم نوازی ہے کہ جو شخص ختم نبوت کے خلاف ایک کیمپین کرتا تھا، آج وہ اتنی بڑی کاز کے خلاف کیمپین کر کے ہم جیسے چھوٹے موٹے، ہم جیسے کیڑے مکوڑوں کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. سر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کی توجہ ہٹا دی. ہم نے کہا یار ہمیں مارو پیٹو، ہمارے ساتھ جو مرضی کرنا ہے کرو، ہمارے آقا کو کچھ نہ کہو، ہماری آئیڈیالوجی پہ کوئی اس پہ حرف نہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو قائد اعظم کے بہت قریبی دوست تھے، ان کو بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کے مناظرے ٹائپ اس طرح کے کام نہ کیا کریں. تو کہتے تھے یار کیوں؟ کہتے ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں یار مجھے کہہ دو بس، ان ہستیوں کو کچھ نہ کہو. رو پڑے تھے. تو سر میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، یقیناً آپ کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے بننے کے مخالف تھے، وہ لوگ جو آپ کے یہ اسد خان صاحب کی پوسٹنگ کرانے والے، چودھری ظفر اللہ جو پہلا فارن منسٹر تھا، بیوروکریٹ کی بات کر رہے ہیں نا سب، بیوروکریٹ جو تھے، اور جو آپ کے چودھری ظفر اللہ تھے، سر ظفر اللہ خان سو کال، سر ان کو کہتے تھے، ہم نہیں کہہ رہے. دیٹ باسٹرڈ واز اے قادیانی. بے شک لفظ آپ ہٹا دیجیے گا سر، ایڈٹ کرنے کا مارجن نہیں ہے سر، اب جانے بس ٹھیک ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایسے دلیر لوگ موجود ہیں. خیر وہ ظفر اللہ نے اس کی پوسٹنگ کرائی، قائد اعظم نے ڈیوٹی لگائی تھی اسد اللہ کی کہ اسلامی نظام تعلیم آپ نے انٹروڈیوس کرانا ہے، اور اس کی پوسٹنگ کے فوراً بعد خلیجی ریاستوں میں جس طریقے سے بھجوایا گیا، اس کی لائبریری کو آگ لگائی گئی. یہ جو نہیں آپ میڈیا پہ کہتے کہ حدیبیہ ملز کے ریکارڈ جل گئے، فلانے کے ریکارڈ جل گئے، ڈھمکاں کے ریکارڈ جل گئے، اس کی تاریخ اس دور سے شروع ہوئی ہے. جو آج بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس ملک میں نہیں ہے، اس کا اصل دو ہی شخصیات تھیں، ایک اسد خان صاحب، اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایو. ایک کام کرتے ہیں، اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ تو اب پاکستان کی کریشن کے بعد کی بات ہے نا، اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی، اور اس جنگ آزادی یہ جو ملعون ہے صاحب 1839 میں قادیان کی پیداوار ہے. تو اس دور میں ایک صاحب گزرے ہیں، معروف برطانوی فلاسفر تھے، سر ولیم ونسن ہنٹر. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ، اور اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ برطانوی سامراج کے راستے کی رکاوٹ واحد ایک چیز ہے، اور وہ ہے اسلام کا تصور جہاد. علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور سر ان کو جیل میں ڈالا گیا.
کہا فتویٰ واپس لے لیجئے, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ بزرگ ہیں. انہوں نے نہیں لیا, تو ان کے ساتھ کے جو دوست علماء تھے ان کو توپوں سے باندھ کے ان کے پرخچے اڑائے گئے تھے. رخشے اڑائے, ان کی سوختہ لاشیں درختوں سے لٹکا اس دیں. سے پہلے علامت کفایت علی کافی کی قمیض اتاری گئی اور جسم پہ استریاں پھیری گئیں. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں, جو یہ کوئلے والی استری نہیں ہوتی تھی, بہت وزنی ہوتی تھی, اور اس استری پھیرنے کے بعد مرچیں ڈالی جاتی تھیں اور وہ فتویٰ واپس نہیں لیا جاتا تھا. انہیں ڈر ہی دو چیزوں سے رہا. نمبر 1, وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور پھر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور اب اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے کیا یہ علاج, ملاح کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. آپ کے نمبر 1 جذبہ عشق رسول کو مسلمانوں سے نکال دو تو یہ درہم برہم ہو جائے گا. وہی تو ابتدا کی تحریک ناموس رسالت کی, تحریک ختم نبوت کی, اور پھر یہ تحریک آزادی پاکستان کی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. غازی المدین کا ایلیمنٹ دیکھ لیں, وہ وہی ایلیمنٹ تھا جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو دوبارہ بیدار یہ پلانٹڈ سٹف تھا برطانوی سامراج کا. سر مرزا قادیانی واز اے پلانٹڈ سٹف, اور اس پہ بڑی نوازشات تھی. میں نے تو ثبوت کے ساتھ کئی ویڈیوز میں دکھایا کہ کس کس طریقے سے یہ نہیں, اس کا والد اور اس کا دادا بھی انہی کے چرنوں میں بیٹھ کے انہی کے بوٹ پالش. ایک مختصر سی بات بتاؤں آپ کو, یہ آج کے دور میں جو نواب وڈیرے اور یہ بڑے بڑے اور 2-4 گدیوں کے پیر بھی سو کالڈ, یہ پتہ کس طرح بنے تھے, آپ بہتر جانتے ہوں گے. یہی 1857 کی جنگ آزادی میں جو ہم لوگوں کو شکست ہوئی تھی, اور 1920 کی تحریک خلافت میں جو ہم لوگوں کو شکست ہوئی تھی, اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھرو آؤٹ برے صغیر میں کیا گیا مسلمانوں کے اگینسٹ, وہ جو ہمارے صفوں میں, اب یہ قوم بہتر سمجھے گی, ارطغرل جب سے ڈرامہ آیا ہے کہ ہماری صفوں میں غدار بیٹھے ہوتے تھے. وہ جو چیلے چاپلوس, وہ جو لیچڑ قسم کے لوگ ہوتے تھے نا جمیل بھائی, وہ رات کو جو مسلمان پلان بناتے تھے کہ صبح ہم انگریزوں پہ یوں حملہ کریں گے, وہ پہلے ڈسکلوز کر دیتے تھے. جب انگریز یہاں سے جانے لگا تو اس نے کہا ان کو نواز کے جاتے ہیں. اسے بٹھایا گھوڑے پہ, صبح کے فجر کا جب سورج طلوع ہوا تو گھوڑا دوڑایا, اور مغرب تک جہاں تک وہ پہنچتا تھا گھوڑا, وہاں کی زمین اسے دی جاتی تھی. وہ 80 گاؤں ہیں یا 84 گاؤں ہیں یا 90 گاؤں ہیں یا 150 گاؤں ہیں, وہ اس کو دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا تم ادھر کے نواب ہو. بیسیکلی وہ گھوڑے اور کتے نہلانے والا ہوتا تھا. آج ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اچھا اب اور اچھا جب یہ ختم ہوا تو گدی نشین بھی آئے. ایک تو بڑے مشہور گدی نشین آپ کے ساتھ والے علاقے کے بھی ہیں. اچھا چلیں, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اور اس کے اسی طریقے سے یہ مرزا قادیانی صاحب تشریف لائے, لیکن اس نے تو انتہائی کر دی نا. وہ تو چلو پھر قادیانی جماعت خاص طور پہ جو ملک سے باہر بیٹھ کے تبرہ کرتے ہیں اور بڑے مختلف انداز ہے, خاص طور پہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جس نے مسیح موعود, مسیح مہدی منتظر, اور اس کے بعد پھر مناظر اور پھر نبی کا دعویٰ, اور پھر خود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا, استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو وہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اس کتاب کے صفحہ نمبر 249 جالا فلاں پہ دیکھ لیں جی, وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو مہدی بن کے آنا چاہ رہا تھا. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ سر یہ ایک تھرو پراپر چینل چلا ہے. سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا جب انگریزوں نے نوازا تو کہتا ہے جی میں تو مسیح موعود ہوں. تو انگریزوں نے کہا یار یہ تو ہماری اگینسٹ چلا گیا, حضرت عیسیٰ ایسے تو نہیں ہوتے. انہوں نے کہا مہربانی فرمائیے, یہ مسلمانوں کے خلاف آپ کو لانچ کیا تھا. وہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہے. اس نے کہا میں امام مہدی ہوں. پھر ہمارے جو اہل تشیع اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی جان مہربانی کرو, یہ امام مہدی کا کیا مقام ہے. انہوں نے ذرا ایسے لتر شتر مارے. دین اس نے ایک بہت گھنونی حرکت کی کہ میرے بعد کہیں مجھے ایکسپلائٹ نہ کریں یا مجھے گالی نہ دیں. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے میں جو لفظ محمد ہے میں وہ محمد ہوں اور دوبارہ آیا ہوں نعوذ باللہ. اچھا استغفر اللہ. اس کے یہاں تک الفاظ تھے. اور تبھی آپ جب کسی قادیانی سے پوچھیں نا کہ جی آپ قادیانی ہو یا مسلمان ہو, کہتے نہیں میں مسلمان ہوں, میرا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جب وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نیتاً محمد سے مراد وہ ہوتا ہے نعوذ باللہ. اسی لیے ہمارے جو ہے یہ جتنے بھی حلف نامے بنائے گئے اس میں لکھا گیا کہ میں یہ نہیں کہ رسول اللہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہوں, صرف یہ نہیں, بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا اور کذاب مانتا ہوں.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے تاکہ کلیئر ہو جائے صاف ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی کلیئر. اچھا یہ ایک اور چیز بڑی کنسرننگ ہے, میں تو اس کے اوپر بڑا کام کر رہا ہوں. ویسے آپ نے پتہ نہیں میری ویڈیوز سے آپ گزرے یا نہیں گزرے, لیکن میں مسلسل ایک چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ جو کلیم کرتے ہیں نا قادیانی مسلم, احمدیہ جماعت یا نہیں احمدیہ جماعت تو کہتے جو ہیں وہ بھی ایک غلط بات ہے ویسے, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ہم قادیانی مسلمز کے خلاف ایک پروپیگیشن ہو رہی ہے, تو ہماری نوجوان نسل جو ہمیں اس وقت سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے جو 7 ستمبر 1974 کا جو ہمارا آئین پاس ہوا, اس میں جو ایک امینڈمنٹ ہوئی وہ بڑی سیریس تھی, بڑی کلیئر کٹ ہے کہ 4 چیزیں یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. نمبر 1, یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. ایگزیکٹلی. نمبر 2, یہ اذان نہیں دے سکتے. نمبر 3, یہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے. they are pretending themselves to be the counterfeit of the Muslims actually, but they are not actually Muslims. ٹھیک. اور چوتھی اور آخری چیز, یہ شاعر اسلامی کو اپنا شاعر نہیں کہہ سکتے. رائٹ اور رانگ. بالکل اسی طرح. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ناٹ اونلی اسلام, ایون دے آر ناٹ سنسیئر ود پاکستان. یس. قائد اعظم کی نماز جنازہ میں گیا سر ظفر اللہ جو قادیانی تھا, پڑھی نہیں تھی. کہتا جو پڑھا رہا ہے اور جس کی ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو می دے آر نان مسلم. کہتے کیوں؟ کیونکہ یہ نبی نہیں مانتے تھے مرزا قادیانی. جی جی. اور ان کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان ان کے اسے بلیور نہیں ہیں وہ ان کو اپنے دائرے میں نہیں سمجھتے ہیں, یہ اس کو کافر سمجھتے ہیں. اندازہ کریں. جی اندازہ. اور مجھے سب سے زیادہ حیرت سر اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے جو پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, وہ اتنا سمپتھائز, اتنا سمپتھی ان کے لیے رکھتے ہیں, اتنا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. شہیر اس کی وجہ ہے because they don't know the basics of what is the bone of contention actually. مطلب ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ معاملہ ختم نبوت کتنا حساس معاملہ ہے. وہ پورے دور اصحاب کی بات کی جائے تو پورے دور اصحاب میں جتنی بھی دشمنوں سے جنگ و جدل تھی, اس میں صحابہ کرام کی شہادتوں کی کل تعداد 259 ہے. اور صرف ایک جو کذاب تھا اور اس کے اگینسٹ جو جنگ ہوئی ہے اس میں 1200 اصحاب نے جام شہادت نوش کیا. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اتنا اگر صدیق اکبر کی سربراہی میں, اور کہا تھا کہ چاہے بدری صحابی ہو یا غیر بدری ہو سارے جاؤ. اس سے پہلے بدری صحابہ کو اجازت نہیں تھی جی کہ ہم آپ کی زیارت کیا کریں. اندازہ کر لینا آپ کے امپورٹنس. اتنا حساس معاملہ ہے. آج ہم جو خاص طور پر سیوڈو لبرل قسم کے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ, اور ہمارے دل سے نا بڑی ہمدردیاں نکل رہی ہوتی ہیں, آپ ایز اے ہیومن ٹریٹ کرتے ہیں تو کریں, لیکن once it comes to your religion, no compromise. ان چیزوں پہ بالکل نہیں ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں, مودی صاحب جب تشریف لے کے جاتے ہیں اسرائیل میں ان کے صدر کو ملنے, تو جو سیلف پروکلیمڈ مسلمانوں کا نمائندہ بن کے سامنے آ کے مودی کو ریسیو کرتا ہے وہ قادیانی ہوتا ہے. مطلب مسلمانوں کو ریکگنائز نہ کرے اسرائیل. نہیں, یہ جا کے ٹرمپ سے بھی ملتے ہیں. اچھا نہیں, ایک اور چیز ہے شہیر, مطلب یہ اب آپ بیٹھے ہیں تو ذرا 2-4 منٹ اور بھی بات کر لیتے ہیں. ایک بڑی پروپیگیشن ہے احمدیوں کی جانب سے, قادیانیوں کی جانب. ہاں وہی قادیانیوں کی جانب سے, کہ بالکل صحیح, تھینک یو فار کریکشن, کہ یہ پاکستان کے اندر دے آر ناٹ سیف. آئی مین, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کراچی میں رہا ہوں, اور کراچی میں ہر گلی محلے میں ان کے عبادت خانہ ہے. ہر گلی محلے میں ان کا بھی, اسماعیلیوں کا بھی. وہ تو چلو ایک الگ. نہیں آپ سنیں نا, ان کا ہے. اور میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ خدا نہ خواستہ کسی کو جا کے کسی نے روکا ہو. ہاں ٹھیک ہے. یہاں ایون لاہور, اسلام آباد کے اندر ان کی جگہ جگہ پر ہیں, ہڈن جگہوں پہ ہوں گی لیکن ہیں. اور اگر کہیں پر کوئی ایک آدھ جگہ اٹیک ہوا ہے لاہور کے اندر, ٹھیک ہے, 100 امام بارگاہوں پہ بھی ہوا, مسجدوں. سر پچھلے 7 سال میں 73,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اس میں سے اگر آپ کے اس اٹیک کے اندر کوئی 15, 20, 25 لوگ آپ کے بھی چلے گئے ہیں, تو آپ اس کو تو پروجیکٹ ایسے کرتے ہیں کہ قادیانیوں پر اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے, پوری دنیا کو دکھاتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ اسی ٹیررزم کی اس میں جنگ کے اندر, لہر کے اندر, ہمارے پاکستان کے ڈفرینٹ مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے 73,000 لوگ
Exactly. जाने गंवा चुके हैं अपनी, तो खुदा का वास्ता पूरी दुनिया को आप गलत इमेज ना गलत जनरेट इमेज करें पाकिस्तान के दिखा रहे हैं। और मुझे हैरत है, सलमान तासीर का बेटा जाके ट्रांसलेशन कर रहा है उसकी, और नो वन इज देयर टू स्टॉप हिम कि यार तू पाकिस्तानी है या क्या है। पाकिस्तान की शिकायतें डोनाल्ड ट्रंप को जाके लगा रहा है, और कौन लगा रहा है? एक छोटी सी दुकान का ओनर, एक कादियानी बुक सेलर अब्दुल शकूर कादियानी, वो वहां पर गया कैसे, उसको स्पॉन्सर किसने किया? क्या हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है? क्या हमारे इदारे नहीं ये देख सकते कि यार इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हुई है? हमारे ये जो खैरात मांगते हैं IMF या वर्ल्ड बैंक की मद में, सर ये खैरात रुक सकती है? मतलब आपने अगर कुछ इस तरह की हरकत करनी है, भीख ही मांगनी है, तो कम से कम इतने मोहतात हों, अपने नजरिए के लिए ना हो, भीख के लिए मोहतात हो जाए। एब्सोल्युटली कि यार आप क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। और आज मेरे तो जो लोग कहते थे कि यार पता नहीं सलमान तासीर ने ठीक किया था या नहीं किया था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, मुमताज़ कादरी का मामला क्या था, मैंने कहा यार अभी भी नहीं समझे ना तो सलमान तासीर के बेटे को जाके देख लो, किसके साथ किसकी शिकायत लगाने के लिए खड़ा है। यू कुड वेल इमेजिन कि कौन किस जगह पर था। राइट, बिल्कुल ठीक। शहीर सियालवी, एज फार एज ही इज़ नोन टू मी बाय पास्ट 3-4 days, और वैसे तो वर्चुअल तो एक इंट्रोडक्शन है ही, आइडियोलॉजिकली आइडेंटिकल जब आप होते हैं तो फिर चीज़ें डिफरेंस कम ही होता है चीज़ों के अंदर, और फिर आप मिल भी लेते हैं और चीज़ें आपकी अमेलगमेट बन भी जाता है। ये खूनी रिश्ते से बड़ा रिश्ता है, बड़ा रिश्ता होता है, ये नजरियाती रिश्ता और नजरियाती रिश्ता। तो शहीर के बारे में जो एक इमेज पब्लिक के अंदर जनरेट हुआ है, लोगों के अंदर एक इमेज जनरेट हुआ है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त इमेज है। If somebody pretends or somebody thinks about him that he's radical, then he must be proud of being a radical. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। And likewise me, a mainstream media anchor, मैं बहुत मॉडरेट हो सकता हूँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन 3 चीज़ों के ऊपर मैंने कसम खा रखी है नहीं मॉडरेट होना। एक तो शिर्क के मामले के ऊपर, एक खत्म नबूवत के मामले के ऊपर, और तीसरा हुकूकुल इबाद के ऊपर। इन तीनों पर तो पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी, बाकी चीज़ें कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ करे, इंसान के साथ रहती है। शहीर सियालवी आज हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पहले मेहमान थे। मैंने इससे पहले तो मैं खुद ही तज्जियाकार और खुद ही मेज़बान और खुद ही मेहमान होता हूँ, तो आज हमारे पहले मेहमान थे। चलो ये भी एक हमारी जो है ना उसकी मेरे लिए ऑनर की बात है, हमारे लिए भी ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस शहीर। इंशाल्लाह इसी तरह मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग मिलने मिलाने में और आने जाने में एहतियात कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।